اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ پیچھے بات یہ چلتی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے ان کو توڑنے کا حکم دیا تھا کہ 4 ماہ کے اندر اندر ان کو ٹائم دے دیں اور یہ یہاں سے چلے جائیں۔ اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ مشرکین کے ساتھ وعدہ معاہدہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر مشرک کے ساتھ جو معاہدے کیے جاتے ہیں اور وہ معاہدے کرنے کے بعد جب انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تو پھر اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دی۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وعدہ کرنے والی قوم ہی نہیں ہے، معاہدہ کرنے والی قوم ہی نہیں ہے۔ جب بھی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا انہوں نے وعدے توڑے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرب کے ساتھ معاہدے کیے تھے، لیکن جیسے جس کو موقع ملتا وہ ویسے معاہدہ توڑ جاتا، حتیٰ کہ خود مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا 10 سال کے لیے۔ صلح حدیبیہ جو ہوا نا، صلح حدیبیہ بڑا مشہور واقعہ ہے وہ۔ صلح حدیبیہ کے اندر مکہ والوں کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک نہ تم ہم سے جنگ کرو گے نہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تم اپنا کھلا کھلا جو کام کرنا ہے کرتے رہو، ہم جب ہمارے پاس میں جو ہوگا ہم وہ کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے پھر 2 سال ہی نکالے ہیں، 2 سال کے بعد پھر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ کر سکتا ہے۔ ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، صرف ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے جو مسجد حرام کے قریب کیا گیا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ لوگوں کے ساتھ جو معاہدہ کیے گئے تھے صرف 2-4 قبیلے تھے جنہوں نے اپنے معاہدے کو پورا کیا، نہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، نہ غداری کی، نہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا۔ صرف چند قبیلے تھے، 2-4 قبیلے تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو اور معاہدے کو نبھایا ہے، وگرنہ باقی جن کو بھی جو بس چلا ہے نا ہر کسی نے معاہدے توڑ دیے تھے۔ یہودیوں کے ساتھ بھی تو معاہدے کیے گئے تھے، انہوں نے بھی توڑ دیے۔ قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ تھا، قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا، یہ دونوں قبیلے مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ بلکہ قبیلہ بنو قریظہ کو تو 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ معافی عطا فرما دی کہ کوئی بات نہیں، لیکن 3 مرتبہ ہی انہوں نے غداری کی۔ پھر جب غداری کر لیتے ان کی غداری پکڑی جاتی پھر کہتے جی ہم تو بھول گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو چنگا تم بھول جاتے ہو کہ ہر بار تم ہی سے بھول ہو جاتی ہے، پھر جو بھول ہوتی ہے وہ بھی کافروں کے ساتھ جا کے ہیلپ ہوتی ہے، پھر مسلمانوں کی طرف سے تو کوئی بھول نہیں ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو کوئی یہودی بھول کے مسلمانوں کی طرف آ گیا ہو۔ تو تیسری مرتبہ جب انہوں نے پھر معاہدہ کیا، معاہدہ کو توڑا نا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول کسی مشرکین قبیلے اور قوم کے ساتھ کیسے وعدہ کر سکتا ہے یا معاہدہ کر سکتا ہے۔ ہاں صرف ان قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جنہوں نے اپنے معاہدے کو نبھایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسلام کی بہت بڑی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی قبیلے تھے سب کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ نہ تم ہمارے خلاف لڑو گے نہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے ساتھ بھی یہ معاہدہ کیا تھا۔ وجہ کیا ہے اس معاہدے کی؟ اس معاہدے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ جب دیکھیں نا جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، مصروفیت بڑھ جاتی ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، جانیں خرچ ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا نا تو پھر امن اتنا ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ کوئی نہیں تھا، تو مسلمان کھل کر جو ہے اسلام کا پیغام عرب تک جو ہے پہنچا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس کے لیے جو 10 سال کا جو معاہدہ کیا گیا، حالانکہ بظاہر صلح حدیبیہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا تھا، جو شرائط رکھی گئی تھی نا وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی معاہدے کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام بھی پریشان تھے کہ جو معاہدہ بظاہر ہمارے خلاف ہے، کیسے خلاف تھا؟ اس معاہدے کی شکیں کیا تھی کہ جناب آپ عمرہ کرنے نہیں آ سکتے اس سال، اگلے سال آئے اور ہتھیار بھی نہ لے کے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینے جائے گا اسے واپس کریں گے، لیکن جو مدینے سے مکے آئے گا اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ عجیب و غریب انہوں نے شرطیں رکھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بول پڑے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں جب اللہ کا رسول یہ معاہدہ کر رہا ہے تو کون ہے بیچ میں بولنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی صلح حدیبیہ کو فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے۔ اب یہ فتح کیسی تھی؟ 10 سال کا معاہدہ تھا کفار مکہ کے ساتھ کہ تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے ہم
تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے کو جو امن سکون چاہیے تھا نا، ایک ٹائم چاہیے تھا سکون کے ساتھ دین کا کام کرنے کا، سب سے بڑی رکاوٹ تھے کفار مکہ۔ وہ ہر دوسرے چوتھے مہینے جو ہے وہ جنگ کرنے تیار ہو جاتے تھے۔ کبھی دیکھے نا غزوہ بدر لگا، احد لگا، خندق لگا، یہ سارے کفار مکہ نے کیے۔ جب ان سے جان چھوٹی 10 سال کے لیے، اب مسلمانوں کے پاس کھلا ٹائم تھا، اب مسلمانوں کے رستے میں رکاوٹ کوئی نہیں تھی اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، جب حضور تشریف لائے مدینہ کے اندر، حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا اب کھول کے جس کے ساتھ اسلام کی بات کرنی ہے بات کرو، کیونکہ اب جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ 10 سال کے لیے وہ تو محفوظ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فتح مبین عطا اس کو بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم پورا کرو اور وہ تمہارا معاہدے کو پورا کریں۔ ہاں، جب تک معاہدے پورا کرتے رہتے ہیں، جو معاہدہ ہو چکا ہے، جتنی مدت تک کے لیے ہو چکا ہے، اگر کافر پورا کرتے ہیں تو تم بھی معاہدہ پورا کرو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ دیکھیں کتنی بڑی وعدے کے بارے میں کتنی بڑی یار ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کافروں کے ساتھ جو وعدہ ہے رب اسے فرمایا تم نے بھی پورا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کافر وعدہ پورا کرے اور تم وعدہ پورا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو وعدہ کیا ہی ٹرکانے کے لیے جاتا ہے۔ جس کو جتنا بڑا چونا لگانا ہے، فراڈ کرنا جس کے ساتھ، اسی کے ساتھ وعدہ کر لینا ہے، لیکن اگلے ہفتے آنا، اگلے سال آنا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے 70 سال سے ہمارا جو تماشا لگا ہوا ہے وہ بھی تو یہی ہے نا، اس سال ووٹ دے دو پھر دیکھو اسی انی پا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، 60 سال گزر چکے ہیں، انی نہیں پانے پہ آئی ابھی تک کسی پارٹی سے، صرف انی پائی ہوئی ہے ہمارے اوپر۔ ٹھیک ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ وعدے معاہدے، یہ تو آگے جا کے حساب ہونا نا کہ ہاں بھائی کسی قوم کے ساتھ کتنے وعدے کیے ہوئے تھے۔ یہ پرسوں چوتھ ایک کلپ آیا ایک عالم دین کا، اس سے پوچھا کہ حکمران کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حکمران تو سارے کے سارے جنمی ہیں۔ کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہا جی وجہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ کے گھر میں 10 بندے رہتے ہیں، آپ 10 بندے کے سربراہ ہیں، تو 10 بندوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ہاں بھائی اپنے گھر میں رہنے والے 10 بندے تمہارے نیچے تھے، تو سربراہ تھا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ٹھیک ہے جی، ہر بڑے سے اس سے چھوٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب 10 بندوں کا جس نے جواب دینا ہے اسے 10 بندوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تیرے نیچے 10 بندے تھے۔ ٹھیک ہے، ایم این اے صاحب کے نیچے کتنے بندے آئیں گے؟ 2-4 کروڑ تو کہیں نہیں گیا، کروڑ 1.5 کروڑ تو کہیں نہیں گیا۔ اب جو یہ دیکھیں نا کرسی کی خاطر مرتے پھرتے ہیں، فائرنگ کر، پیسہ کھوا، رشوتیں دے، ووٹ خرید، سب کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جا کے جواب تو دینا پڑے گا نا کہ ایک حلقے کے اندر ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب جب لائن میں لگے ہوں گے نا، ان کو جب لتر پڑنے خدا کی قسم اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، حقیقت ہے، مانا اللہ کرے وہ موقع آئے سی جب ان کو پاکستانی ایم این اے اور ایم پی اے کو جو لتر پڑے نا، رب ہمیں دکھائے ضرور کہ یہی وہ لوگ تھے۔ ایک حلقے کے اندر اگر 5 کروڑ عوام رہتی ہے تو 5 کروڑ کا جواب اس نے دینا کہ نہیں دینا؟ ٹھیک ہے، اب جو چیئرمین صاحب ہمارے لگا لو صاحب، چیئرمین کے نیچے کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 8-10 ہزار بندہ تو آتا ہے جی۔ یونین کونسل کے نیچے کم سے کم 2-4 پنڈ تو آ ہی جاتے ہیں نا، تو سب کا حساب دینا پڑے گا کیونکہ تم سب کے بڑے وڈیرے بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب جس نے 4 بندے کا وہ مشہور ایک لطیفہ تھا نا، میں نے تو پہلے بھی آپ کو ایک بار سنایا تھا کہ ایک بادشاہ مرنے لگا نا تو اس نے کہا جی یہ لطیفہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات نہیں ہے۔ وہ لطیفہ تھا کہ بادشاہ مرنے لگا، اس نے کہا جی جو بندہ میری قبر کے اندر پہلی رات سوئے نا تو اس کو میری بادشاہی دے دینا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ ایک بیچارہ بندہ ایک آ رہا تھا، اس کے پاس ایک کھوتا ہی تھا گدھا، اسے بتایا گیا اور رش لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا میاں خیر ہے، اس نے کہا بھی بادشاہ مر گیا، اس نے کہا جو میرا قبر کے اندر پہلی رات سوئے گا نا اس کو بادشاہی دے دینا۔ اس نے کہا سوال ہی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں سو جانا اور میں نے کی چاہیے، ساری زندگی کھوتا ہی پالیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اگر ایک رات قبر سونا لگا بس بادشاہی مل دی تو اور کی چاہیے۔ وہ سو گیا، اب قبر کے اندر اس سے پوچھا جا رہا ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو کھوتا ہی ہے۔ اب فرشتوں نے کہا چلو اس کا حساب نکالو ذرا، یہ اصل بات نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اب جناب اس کی لسٹ نکالے کے بھی اس نے، ایک فرشتے نے کہا جی اس نے ایک دن اس کو کم چارہ ڈالا تھا، گھاس کم کھلایا تھا، دوسرے فرشتے نے کہا اس کو 20 لیٹر مارو۔ ٹھیک ہے جی، اب 20 لیٹر کھا کے بیٹھا، اس نے کہا جی پھر حساب دیکھ، پھر دیکھا گیا تو نکلا جناب ایک دن اس نے پانی کم پلایا تھا، کہا پھر 20 مارو۔ ٹھیک ہے جی، پھر 20 کھا کے بیٹھا، پھر نکالا حساب نکالا تو ایک دن لکھا ہوا تھا جناب ایک دن اس کے اوپر جس نے وزن زیادہ لاد دیا تھا، کہا پھر اس کو 20 مارو۔ ساری رات نا اس کے لتر کھاتے ہی گزری۔ ٹھیک ہے، سویرے باہر نکلا تو لوگوں نے کہا ساڑھے بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ انہوں نے کہا بادشاہ نو لعنت بھیج تے کھوتے دا حساب نہیں دیتا جاندا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہ حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آج یہ خبیث لڑتے پھرتے نا کرسی کی خاطر، ان خبیثوں کو چنگا بلا پتا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اندھے تھوڑی ہیں۔
اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا. گنجے دیکھ لے، عمران خان کو دیکھ لے، زرداری کو دیکھ لے، ہمارے ایم این اے ایم پی اے سب کو دیکھ لے. آخر اسی ایم این اے کو جا کے ایک بندہ تو بندہ بات کر کے دیکھے نا کہ کنجرا تیرے نیچے جو ہے کم سے کم 2 کروڑ بندہ آتا ہے، اپنے گھر کا حساب کوئی نہیں دے سکتا تو 2 کروڑ بندوں کا حساب کیسے دے گا؟ پھر وعدے کے اوپر وعدہ، وعدے کے اوپر وعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں رب فرما رہا فرما فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم. اگر کافر اپنا معاہدہ پورا کرتے ہیں تو کسی مسلمان کو بھی اپنے وعدہ خلافی کرنے کی ضرورت، اجازت ہے ہی نہیں. جب مسلمان کافر کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا تو مسلمان مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں خدا وہ منظر دکھائے ضرور جب ہمارے ایم این اے اور ہمارے ایم پی اور ہمارے طاقتور سارے حلقوں جب لتر پڑھ رہے ہو نا، پاکستانی عوام دیکھے کہ یار یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کو پسند کرتا ہے. متقی بندہ کون ہے؟ پرہیزگار بندہ، یعنی متقی بندہ ہوگا تو وعدہ خلافی تھوڑی کرے گا. ٹھیک ہے، متقی بندہ تو وعدے سے ڈرتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. میں تم جب وعدے کرتے ہو نا، وعدے کا خیال ضرور کرنا. کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، قیامت کا دن آئے گا رب وعدوں کے بارے میں پوچھے گا ضرور. ٹھیک ہے، اور اگلی بات دیکھیں مشرکین کی. فرمایا کیفا، فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے یظہر علیکم، مشرکین ہو اور مشرک بندہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مشرک قوم جو ہے یظہر علیکم، اگر وہ مشرک قوم تم پر غالب آ جائے نا تو کیا کرے گی؟ لا یرکبوا فیکم، فرمایا کہ وہ تمہاری رشتہ داریاں نہیں دیکھیں گے. کافر تم پر غالب آ گیا تو تمہاری رشتہ داریاں نہیں دیکھے گا. ولا الا ولا ذمہ، نہ ہی وہ کسی وعدے کو دیکھے گا، نہ معاہدے کو دیکھے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہے، کوئی بھی ہے نا، فرمایا کہ مشرک بندہ کبھی بھی وعدہ وفا نہیں کرے گا. ہاں جب غالب آ جائے گا تو پھر رشتہ داری بھی نہ رشتہ دیکھے گا، نہ تعلق دیکھے گا، نہ خلوص دیکھے گا، نہ اخلاص دیکھے گا، نہ پچھلا گزرا ہوا وقت دیکھے گا، کبھی بھی نہیں دیکھے گا. ہاں غالب آ جائے صحیح، جیسے غالب آئے گا، غالب آنے کے بعد یہ کبھی بھی اپنے تعلق کو نہیں دیکھے گا. کیا کرے گا؟ جتنا ہو سکا تمہیں لتاڑ کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے، کافر کب معاہدہ کرتا ہے اس کو قرآن پاک نے بیان فرما دیا. دیکھیں آج اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاہدہ ہونے لگا نا، یہ معاہدہ پتہ کب ہونے لگا ہے؟ جب اسرائیل کی ایسی کی تیسی پھیر دی حماس نے اور حزب اللہ نے. ٹھیک ہے، 200 یا 250 یا 300 سے زیادہ جو ہے وہ ٹینک ان کے جلا کے رکھ دیے گئے ہیں، خربوں کے حساب سے ان کا نقصان ہو رہا ہے. یمن نے جو ہے اس کو جو ہے اس کی ایسی تیسی کر دی ہے. تب جا کے جب اسرائیل کا بیڑا غرق ہو گیا نا، تب جا کے اسرائیل مانا کہ معاہدہ کر لیتے، مگر نہ اسرائیل کب مانے گا؟ یہ تو ایسی کتی قوم ہے جس کے بارے میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرمایا. آج کے دور کو دیکھ لیں اور اس آیت کو دیکھ لیں. فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہودی بندے کا پتر ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو، مشرک ہوگا، مشرک کبھی بھی وعدہ وفا نہیں کرے گا. ہاں وہیں یظہر علیکم، اگر یہ تم پر غالب آ گئے، اگر اسرائیل غالب آتا تو اسرائیل کبھی بھی معاہدے کی بات نہ کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور امریکہ کو دیکھ لے، 20 سال لتر کھا کھا کے افغانستان سے نکلا ہے. وہ بھی تب نکلا ہے جب امریکہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ غالب آ جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ افغانستان سے نکلتا. عراق سے تب نکلا ہے جب اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، جب اس کا ذاتی اپنا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ملکوں کے اندر امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، جتنے بھی یہ ہیں، یہ سارے کے سارے تب نکلے ہیں جب ان کا اپنا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ بات کسی کافر اور مشرک کے لیے. وَإِن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ، اگر یہ تم پر غالب آ گئے، لَا يَرْكَبُوا فِيكُمْ، یہ تمہارے تعلقات کو نہیں دیکھیں گے، تمہارے پیسے کو نہیں دیکھیں گے. اور جتنا تلوے چاٹنے والے ہمارے حکمران ہیں، کہ یہ آیت کو سنیں گے، یہ آیت پڑھیں گے کبھی کہ تم نے جتنا پیسہ ان کی خاطر رکھا ہے، انہی کی خاطر تم نے ہمارے نصاب چینج کیے، انہی کی خاطر تم نے ڈانس کروائے، انہی کی خاطر سکولوں کے اوپر تم نے سارا وہ کنجر خانہ کر دیا سکولوں کو. ٹھیک ہے، وہ تم سے راضی ہو گئے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قرآن نے فرمایا جو مرضی کر لو، یہودی اور عیسائی کو تم راضی نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، سکولوں کے اندر ڈانس کروا دیے، کالجوں کے اندر ڈانس کروا دیے، یونیورسٹیوں کے اندر ڈانس کروا دیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نکلوا دیا، پھر بھی راضی ہو گئے ان سے. وہ شاید ہے پاکستان کے اندر جنرل مشرف نے ننگی لڑکیاں نچائی تھی اور اس نے بش کو کہا تھا، اس نے کہا یہ پاکستان کا مستقبل ہے. کہ راضی کر لیا جنرل مشرف نے بش کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ کافر جب تم پر غالب آئے گا، لا يرکبوا فیکم، تمہارے تعلقات کو نہیں دیکھے گا، الا ولا ذمہ، تمہارے کسی معاہدے کو نہیں دیکھے گا، تم نے کون سے وعدے کر رکھے ہیں، کون سے معاہدے کر رکھے ہیں، کافر کبھی بھی نہیں دیکھے گا. کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی. یردونکم بافواہہم، یہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا اپنے منہ سے، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں. وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں کے اندر جو تمہارے لیے کھوٹ ہے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے.
यरदूनकुम बिअफ़वाहिहिम, इनकी मुंह की बातें हैं, वताबा कुलूबुहुम, और इनके दिलों के अंदर जो खोट है वो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वजह क्या है? वअक्सरुहुम फासिकून, क्योंकि अक्सर इनमें से नाफरमान जो है मुशरिक हो और फरमा बरदार हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। जो बंदा रब का नाफरमान है वो रब के बंदों के साथ कैसे वफा करेगा यार? ठीक है, मुशरिक ने सबसे बड़ी नाफरमानी तो रब की है ना, यहूदी ने सबसे बड़ी नाफरमानी रब की है, ईसाई ने रब की नाफरमानी की है, जिन्होंने रब से वफा ना की, रब के शरीक बना लिए। ठीक है जी, रब ने बंदे भेजे थे, ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये तो अल्लाह के नबी थे, इन्होंने क्या किया? जो रब के बंदे थे उसी को ही रब बना लिया, उसी को खुदा बना लिया। ठीक है, जिन्होंने रब से वफा नहीं की है और रब के बंदों से कैसे वफा करेंगे? ठीक है, आगे देखें, फरमाया इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, ये तो वो है जिनके तलवे चाटते हैं ना यार आज का मुसलमान, जिन यहूदी और ईसाइयों के, ये उनकी औकात अल्लाह ताला ने यहाँ पे इरशाद फरमाई है। फरमाया इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, फरमाया इन्होंने अल्लाह की आयतों को थोड़े से पैसों के बदले में बेचा है। रब का हुक्म कुछ और था, लोगों को कुछ और बताते रहे यहूदी और ईसाई, ये उलमा जो थे। ठीक है ना, फरमाया जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तौरात के अंदर, इंजील के अंदर, रब के हुक्म कुछ और थे, इन्होंने हुक्म ही बदल दिए और फसद्दू अन सबीलिही, अल्लाह के रास्ते से सारी जिंदगी इनको रोकते गुजर गई। ठीक है जी, अल्लाह तबारक व तआला ने तो वहदहु ला शरीक है ना, यहूदियों को पता था इस बात का, लेकिन उसके बावजूद भी फसद्दू अन सबीलिही, फरमाया ये अल्लाह के रास्ते से सारी जिंदगी रोकते रहे। देखो ना यार, यहूदी सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद भी कभी सीधी भी अपनी उम्मत को भी सीधी बात नहीं बताई है। हालांकि सादे यहूदी थे ना, अवामुन नास, वो यहूदी आके पूछा करते थे अपने उलमा से, यार ये वही अल्लाह का नबी नहीं जिसके बारे में तुम हमें बताते थे? कहते नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। हालांकि कुरान क्या कहता है? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, मैं यहूदियों को अपने बेटों के अंदर शक हो सकता है पर मेरे नबी के सच्चे होने में कोई शक नहीं हो सकता है। यार कितना यकीन होगा उन लोगों को जिन्होंने तौरात और इंजील पढ़ी, उनको अपनी औलाद के अंदर तो शक हो सकता है, लेकिन हुजूर के सच्चे होने में शक कितनी बड़ी बात थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नहुम सा मा कानू यामलून, ये कितना ही बुरा काम करते रहे। एक बंदा अंधा होता ना, अंधे से तो गिला नहीं होता ना। ठीक है जी, एक बंदा आंखों से देख भी रहा हो, देख कर फिर बर्बाद हो जाए, गिला तो उसी से बनता है। फरमाया कितना बुरा काम करते रहे, सारी जिंदगी दीन की तरफ लाने के लोग उल्टा दीन से ही रोकते रहे, और जो काम कल यहूदी कर रहे थे वो आज हमारा मीडिया कर रहा है। ठीक है जी, बैठे जनाब वाला टीवी पर बैठ कर जी, नहीं जी फिर इस्लाम तो यूं नहीं कहता है, इस्लाम तो यूं नहीं कहता है, यानी कभी इस्लाम की खूबी नहीं बताइए कि इस्लाम कहता क्या है। ये कहेंगे नहीं जी इस तरह नहीं है तो इस तरह नहीं है, तो जो काम कल यहूदी कर रहे थे वो आज का पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है और बड़े जोरों शोर से कर रहा है। आप जियो न्यूज़ की कभी पढ़ के देखें ना, इसने प्रोग्राम किए थे और बाकायदा इसके वो प्रोग्राम अभी तक आप नेट उठा के देखें, बंदा हैरान रह जाता है। इस खबीस ये चैनल ने इसने सवाल उठाया था, उसने कहा जी जब रब ने पैदा हमें कर दिया है और फिर उसने जब लिख ही दिया है कि जनती कौन और जन्मी कौन है, मुझे जन्नत में क्यों डाला जाएगा? जब मुझसे सवाल ही किया जा रहा है फिर मुझे पैदा क्यों किया है, मेरी मर्जी खिलाफ मुझे पैदा क्यों किया गया है? ये सवाल सिर्फ ज़हनों के अंदर मशकूक करने के लिए। ठीक है जी, लोगों को जनाब ऐसे ज़हन को आप खुद सोच सकते हैं, और जी जब मैंने ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है तो फिर कब्र के अंदर मुझसे सवाल क्यों किया जा रहा है, कब्र के अंदर मुझे अजाब क्यों दिया जा रहा है? ये सवाल जियो न्यूज़ ने उठाए सारे, क्यों? लोगों के ज़हनों को ख़राब करने के लिए। और ये ऐसे नहीं उठाए हैं, इसके पीछे राह की फंडिंग है और उसके बाकायदा रिपोर्टें मौजूद है। ठीक है, कि राह इसको पैसे देते रही है जो इंडिया की एजेंसी है, और उसकी पैसे लेकर ये सारी खबरें और ये सारी बातें करता रहा है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।